حکومت سے، کرسی سے، سونے سے، چاندی سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا یہ یقین بنا اور ہر مسلمان کا یہ یقین بنا، ٹھیک ہے نا۔ تبلیغی محنت جو ہے نا، ہمارے علماء فرماتے ہیں تبلیغی محنت صرف اس لیے ہے کہ یہ یقینوں کی تبدیلی، ٹھیک ہے، جتنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، جتنے نظر آ رہے ہیں، ان پر یقین نہ کر، یہ دھوکے میں نہ پڑ۔ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، لیکن یقین اللہ پر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نظر کا یقین ہوتا ہے، ایک خبر کا یقین ہوتا ہے۔ نظر کے یقین پر انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، بہت دھوکے کھاتے ہیں، اور خبر کی یقین پر کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ نظر تو دنیا میں یہ چیزیں ہیں نا، سب کو، ہم سب اس میں لگے ہیں، ہاں، بڑے کام، چھوٹے کام، زمیندارہ، کارخانے داری، تجارت، جو چیزیں بھی ہیں، ان نظر پر یقین ہے کہ ان چیزوں سے بھی کچھ ہوتا ہے، یہ نظر کا یقین۔ ایک خبر پر یقین، قرآن خبر ہے، احادیث جو ہے یہ بھی خبر ہے۔ خبر پر یقین رکھنا یہ اصل ہے۔ احادیث رسول پاک علیہ السلام کی باتوں پر یقین رکھنا یہ اصل ہے۔ یہ جتنے بھی ظاہر ہیں، اور یہ ظاہر پر چلنا بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، ظاہر پر چلنا آسان ہے۔ جتنے بھی اکثر جہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ تو بڑے مبارک، جیسے صبح شام قرآن حدیث میں لگے رہے، چاہے بغدادی نورانی قاعدے میں کیوں نہ لگے، یہ بڑے سے بڑے، بس یہی بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں ہم سب اس میں بھی شامل ہوں۔ یہ ظاہر پر چلنا آسان ہے، دکان پر جانا آسان ہے، ملازمت پر جانا آسان، گرمی سردی میں کھیتی باڑی کرنا آسان، ٹھیک ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد گھر میں غلہ آئے اور غلے سے ہم پالیں گے۔ ملازمت کرتے ہیں، صبح پابندی سے جاتے ہیں، نہیں پابندی سے نہیں گیا تو تنخواہ بھی رکوا سکتے ہیں، نوکری بھی جو ہے اسے بھی نکال سکتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور پھر اس کو پتہ ہے کہ مہینے کے بعد کچھ ملے گا، اس ملنے پر جو ہے نا ہمارے سارے کام بنے، ٹھیک ہے۔ یہ زمینداروں کا بھی حال، کارخانے داروں کا بھی حال، یعنی ظاہر پر چلنا آج آسان ہے، غائب پر چلنا جو ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، غیب پر چلنا مشکل۔ یہ دین کا کام اور دین کی محنت، دین کا جتنے کام ہیں یہ غیب پر چلنا، ٹھیک ہے۔ اس میں مال لگے گا، تبلیغ میں جاؤ گے تو مال لگے گا، آئے گا نہیں، آئے گا نہیں، ہاں، دکان کو چھوڑنا پڑے گا، دکان کو بھی نقصان ہوگا، پھل پکے ہیں یا فصل پکے ہیں، اس میں آواز لگ جائے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اس کو چھوڑنا ظاہر بات ہے کہ نقصان ہوگا، نقصان ہے۔ اس لیے لوگ جاتے، اکثر جاتے بھی نہیں اس زمانے میں، ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں ترتیب یہ نہیں تھا۔ تبوک میں سارے پل جو ہے صحابہ کرام قرضدار بھی تھے،
علماء کرام سے سنا ہے 2 سال 3 سال کا قرض ان کے سر پر چڑھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے بس آواز لگائی کہ تبوک جانا ہے۔ اس سے پہلے جس جگہ جاتے تھے اس جگہ کا نام بھی نہیں بتاتے۔ گرمی تو سخت اور ان کے پل بالکل پکے پل، اور کئی 2 سال یا 3 سال کا سر پر قرض بھی چڑھا تھا، اور وہی ان کا پل تھا کھجور۔ لیکن صحابہ تیار ہو گئے۔ بس وہ مولانا صاحب فرماتے تھے بیان کہ رزق کو چھوڑ کر رضا کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رزق کو چھوڑ کر رضا کی طرف چلے گئے۔ پکا پھل 1-2 دن میں خراب ہو جاتا، زمین پر آ جائے، زمین پر جو ہے پڑا ہو پھر بھی چیونٹیاں ان کو کھا لیتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے قربانی دی 50 دن کا، ٹھیک ہے، وہ تو بات تفصیلی بات ہے، لڑائی بھی نہیں ہوئی، اللہ جل شانہ نے ان کو کامیاب کی۔ لیکن ان کے اس غلے میں، وہ کھجورے میں، مولانا احسان الحق سے بیان میں فرماتے تھے دامت برکات، کہ ان کھجوروں میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ قیامت تک حجاج کرام اور یہ عمرے والے ظاہرین لوگ جائیں گے نا، قیامت تک جائیں گے تو کبھی واپس اس طرح نہیں لوٹیں گے کہ مدینہ پاک میں کھجوریں ختم ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ایسی برکت ڈالی وہ تبوک کے موقع پر، پکی پلوں کو چھوڑنے کا اللہ نے ایسی برکت۔ اور مشہور واقعہ بھی ہے کہ ان تبوک میں 3 صحابہ کرام نہیں گئے، ٹھیک ہے، 3 صحابہ کرام اس میں نہیں گئے۔ بس عذر تو ہوتا ہے، انسان تو کمزور ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں کمزور ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، مریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے، ہلال رضی اللہ تعالیٰ، 3 صحابہ نہیں گئے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میں ہمیشہ غزوے میں حضور کے ساتھ ہوتا، اس دفعہ بس میں مالدار بھی ہو چکا تھا، میرے ساتھ سواریاں 2 تھی، میں نے کہا یہ ابھی نکلیں گے، میں سواری پر بیٹھ کر جلدی پہنچ جاؤں گا۔ جیسے لوگ ارادے تبلیغ میں کر دیں، نکلنے اجتماع سے نکلیں گے، اجتماع گزر جائیں، پھر شعبان آئے گا، پھر شعبان سے نکلیں گے، کچھ کہتے ہیں رمضان میں نکلیں گے، چھوٹے عید بڑے عید میں نکلیں گے۔ اللہ کی توفیق باتیں کرتا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ پاک کی توفیق جو ہے نا وہ صحت مندی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، علماء کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ دوسری چیز بتاؤ وہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ صحت ہے، صحت، صحیح صحت۔ تیسری چیز بتاؤ وہ کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے یہ فراغت ہے، کہ انسان دین کے لیے فارغ۔ آج یہ مصروفیت بھی ایک بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا۔ مصروفیت سے نکلنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ 3 صحابہ کرام تھے، ایسے معقول بھی اس کا عذر نہیں تھا، سچ بولنے والے لوگ، سچ سچ بتائے۔ حضور تبوک پہنچ گئے تو وہاں پہنچ تبوک میں پہنچ گئے، پوچھا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے، سارے صحابہ سے محبت تھی لیکن ہمیشہ شانہ بشانہ لڑتے تھے، نظر نہیں آتی، کسی کے زبان سے نکلی کسی
وہ مال کی جمال کی وجہ سے رہ گئے ہیں۔ تو ایک صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش، ہمارے میاں مرکز میں کچھ ساتھی ایسے ہیں اللہ پاک نے تقوی پرہیزگاری دیے، جو تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات ہوتی کہتے باتیں مت کر، ہمارے مجلس میں ہمیں برباد کرتے ہیں، ہم شبی جمعہ میں آئے ہیں اور تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ ہمارے سارے اعمال کو جو ہے نا آگ لگا دیں۔ اس نے کہا کہ بھائی خاموش، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ مت کرو، ہم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب جانتے ہیں۔ بس وہ خاموش ہو گئے۔ وہ تو تھے اللہ والے لوگ، قیامت تک اللہ نے صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ السلام کے دوست ہیں، قیامت تک اس کو اللہ نے ہمارا رہبر بنا۔ دین کا معیار جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے صحابہ کرام، ہمارے دین کا معیار صحابہ کرام۔ تو 50 دن سب کو پتہ ہے، 50 دن تک حضور ان کو سلام کی جواب بھی نہیں دیتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو چہرے انور پر موڑ لیتے، اس طرف سے آتے تھے اس طرف موڑ۔ علماء سے سنا ہے مجمع میں، علماء مفتیان بھی بہت ہیں، کہ اگر کسی کو آپ نے سلام کیا کہ السلام علیکم اور اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، تو یہ بائیکاٹ میں نہیں آتا، اس پر وعید نہیں۔ لیکن حضور ان کی سلام کا جواب بھی نہیں، اور ان سے بھی کہہ دیا کہ ان سے مت بول۔ بات تو میں یہ کر رہا تھا دین میں کامیابی، 50 دن ان پر جو گزری وہ سب کو معلوم ہے، فضائل اعمال میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایسے ایمان والے لوگ بھی گھروں میں نماز پڑھنے لگے، گھروں میں۔ کچھ میں ہمت تھی آ کر حضور کے قریب کھڑے ہوتے تھے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب کھڑا ہوتا، تو جب میں نیت باندھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیتے، اور جب میری توجہ اس طرف ہوتی تھی تو پھر آنکھوں کو دوسری طرف کر دیتے۔ بیویوں کے بارے میں ان کو قریب مت جاؤ، طلاق کے بارے میں نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں سے مانگ۔ 50 دن وہ کہتے ہیں، خواب رضی اللہ تعالیٰ نے خود دعا فرماتے صبح نماز کے بعد، اور صبح کی نماز کہاں پڑھتے تھے پتہ ہے؟ اس دن وہ جو ہے چھت کے اوپر نماز صبح کی نماز پڑھتے، تو یہاں 50 دن کے بعد اس کی برات اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ روتے دن رات روتے تھے، دن رات۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو تو علم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میرا آپ سے محبت، آپ کے حبیب سے محبت، اے اللہ غلطی ہو گئی۔ کہتے ہیں اتنے روتے تھے، اتنے روتے، اور دعا میں یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ اگر حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو موت تک میرے ساتھ صحابہ جو ہے نہیں بولے، حضور کا حکم کوئی جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا، جنازہ، اتنی فکر، جنازہ نہیں پڑھائے۔ اور یا اللہ اگر اس حال میں مر گیا تو حضور میرے جنازہ نہیں پڑھائے، صحابہ بھی نہیں۔ تو بس جی 50 دن تک روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں برات نازل کی، بری کر دیا، معاف کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے زندگی میں، ہم نے علماء سے سنا، بڑے بڑے جید علماء، کہ حضور پاک علیہ السلام نے پوری زندگی میں کسی کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کیا، نہ بولنا، سوائے ان 3 صحابہ کرام جو تبوک کے موقع پر جو ہے غیر حاضر ہوئے تھے اور تبوک سے رہ گئے اللہ کے راستے۔
ان سے بائیکاٹ کیا، باقی کسی سے نہیں۔ ایک مولانا صاحب لکھتے ہیں نا، خود میں نے پڑھا، یہ نہیں مولانا یوسف صاحب رحمہ، کہتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں جان دیتے تھے، اپنے مال دیتے تھے، اپنے اولاد کو قربان کرتے تھے ہمیشہ کے لیے، ان کی زندگی کا بس یہی صرف عمل تھا کہ ہم دین پر قربان ہو جائیں، یہی ان کا عمل تھا صحابہ کرام، جو ہمیشہ جان دینے کی، اولاد دینے کی، اپنی عزت کو جو ہے بس اپنی عزت کو بھی برداشت کرتے تھے لیکن اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، ایک دفعہ رہ گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں جاتے، کہتے ہیں ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، اتنے میں 50 دن گزارے۔ ان کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام بولی نہیں بولتے، نہیں بولتے۔ تو مولانا صاحب کی بات ہے، انشاءاللہ میرے پاس لکھا بھی ہوں، اس میں لکھا ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا سوچتا بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا فکر بھی نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا معلوم نہیں ہے کہ ان کا قیامت کے دن کیا بنے، معلوم تو اس کو نہیں ہے قیامت میں اس کا کیا بنے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بس یہی دین کی محنت ہے، اسی محنت سے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور دنیا کی کامیابی کیا کامیابی، ہم چند دن کے سارے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے زندگی اسی طرح گزارو جیسے مسافر۔ ہم مسافر ہیں، مسافر جو ہے وہ گھر بناتے ہیں، کراچی جاتے ہو اسٹیشن پر کھڑے رہو، پھر اسٹیشن پہ لگے رہو، اپنے لیے کمرہ بناؤ، گاڑی آئے گی، پھر ہماری گاڑی تو چل رہی، ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ہم آخرت کی، یہ دنیا آخرت کی ریل گاڑی ہے، ہم جو ہے ابھی ہمارا سفر شروع، بیٹھے جو پھرتے ہیں، ہمارا آخرت کا سفر شروع، ہم سب مسافر۔ حضور نے صحابہ کو ایک دفعہ جمع فرمایا، حدیث کا مفہوم سب کے سامنے بات ہے، واضح بات کیا، اور کیا فرمایا اپنے دوستوں سے کہ دنیا میں زندگی مسافر کی طرح گزارو، مقیم کی طرح نہ گزارو، مقیم کہ میں دنیا میں مقیم جائیں گے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم مسافر ہیں، بس خوش قسمت انسان وہ ہے کہ مرنے سے پہلے خوش قسمت کا لفظ تو نہیں لکھا، عقل مند کا لکھا، ایک ہوشیار ہوتا ہے، ایک عقل مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقل مند جو ہوتا ہے نا وہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، ہوشیار جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے جو ہے نا کام کرتا ہے، اس میں یہ نہیں فرق۔ عقل مند، حضور نے عقل مند فرمایا جس کا مفہوم کہ وہ ہے جو مرنے سے پہلے، حدیث کا مفہوم مرنے کے لیے تیاری کرے، یہاں تیاری کرے، پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ تبلیغ ہو۔ ہم نے کسی عالم محترم سے نہیں سنی کہ مرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، کسی سے نہیں سنا کہ مرنے کے بعد جو ہے نا مسلمان مرنے کے بعد بڑھاپا پن ہو، کام بھی نہیں ہوگا آخرت میں، اچھا کسی کا کام شام نہیں ہوگا، یہاں مزدوری ہے، یہاں باغبانی ہے، یہاں زمیندار ہے، یا یہ سارے کے سارے بادشاہی بادشاہ، دل میں بات آیا سامنے، بھائی وہی چیز تمہارے سامنے آ جائے، لیکن میرے بھائی دوستوں ابھی سے اس کے لیے تیاری، آخرت کی تیاری کرو،
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت کمرے میں تھے، ٹھیک ہے، حضرت شیخ نے اپنے کمرے میں تھے، بڑے مدینہ پاک کے بہت بڑے مفتی تھے، خوبصورت بھی تھے، کتاب نے لکھا ہے، کہتے ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ اپنی منہ مبارک کو جب بولتے تھے تو اس کے دانت موتی ہوئے سے اکثر بولتے نہیں تھے، خاموش ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بولتے تھے نا تو ایسے بولتے تھے جیسے اس کی زبان اس کے منہ سے نور نکلتی۔ سب کو پتہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے معاذ میں تم سے محبت ہوں۔ موت کے وقت آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو کچھ باتیں شیخ حضرت نے لکھی ہے رحمت اللہ۔ موت کے وقت جو ہے نا کہتے ہیں کہ موت ایسے وقت میں آ گیا، بھوک کے وقت میں آیا، بھوک کے وقت۔ اس سے پہلے دعا مانگے، اے اللہ، اللہ کو گواہ بنا، اے اللہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے زندگی آپ سے جو مانگی تھی نہریں کھودنے کے لیے نہیں مانگی کہ نہریں کھود، یا باغ جو ہے نا لگانے کے لیے جو ہے نا باغ لگانے کے لیے زندگی مانگی۔ اے اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے تو زندگی دنیا میں آپ سے مانگی تھی، اے اللہ آپ کے دین کے لیے مشقت اٹھا کہ میں مشقت اٹھاؤں گا آپ کے دین کے، اور پھر آخرت میں سرخرو ہوں، آخرت کی باتیں ہیں ایسے خوبصورت۔ حضور اس کو یمن جب بھیجتے تھے نا تو خود اس کو سواری پہ بٹھایا، خود جو ہے پیدل چلتے تھے، لکھتے علماء کرام۔ وہ بڑا اس کو ناگوار سمجھتے، یا رسول اللہ، کہتے نہیں معاذ جاؤ، تم ایسے کام کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں بھیج کہ میرا بھی جی چاہے کہ آپ سے چند قدم لے لوں، میرے قدم بھی گردلود ہو جائے۔ سننا تو ہے نا، گرد اس راستے کا پڑ جائے جہنم کا آگ تو درکنار دعا بھی ہے۔